فٹ پاتھ پر کھڑے کھڑے وہ دیر تک ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ ایک طرف بڑھنے لگی۔ اس کا ذہن یکایک غبار آلود ہونے لگا تھا۔ یہ غبار ہر اٹھتے ہوئے قدم کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ رک گئی۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ کسی غیر مانوس جذبے نے اس کی آنکھیں غمناک کر دیں۔ اس نے دونوں باہوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور اس کا جی چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ تنہائی کا احساس شدید تر ہوتا جا رہا تھا۔ ذاک کہاں گیا؟ وہ دنیا کے دولت مند ترین خاندان کے کس کام میں مصروف ہے؟ پھر صدر شیتائی کے نام یہ خط، آخر اس خط میں کیا لکھا ہے؟ وہ سوچتے سوچتے تھک گئی، اور یہی تھکن اس کے ذہن کے علاوہ اپنی پنڈلیوں میں بھی محسوس ہونے لگی تھی، بلکہ اب تو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی ٹانگیں جسم کا بوجھ برداشت کرنے سے قاصر ہوتی جا رہی ہوں۔ وہ فٹ پاتھ پر رک گئی۔ اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے وہ کسی بہت اونچی اور تیز رفتار جولے سے اتری ہو، اور اس کی ہستی ابھی تک جولے کی گردش سے نکلنے میں کامیاب نہ ہوئی ہو۔ اس نے خود کو سنبھالا، نمناک آنکھیں پونچھ ڈالی اور سڑک کے اس پار دیکھنے لگی۔ لیٹر باکس سڑک کے اس پار نظر آ رہا تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور لرزتی ہوئی ٹانگوں سے آگے بڑھی۔ سڑک پر قدم رکھتے ہی اسے ایک بار پھر چکر آ گیا۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اپنی پیشانی پر پہنچ گیا۔ فلاسی کو بار بار یہ احساس پریشان کر رہا تھا کہ کوئی طاقت اسے روک رہی ہے، لیکن اس کے اندر ایک طاقت تھی جو اسے آگے بڑھنے میں مدد دے رہی تھی۔ اس نے دوسرا قدم اٹھایا اور پھر اندھا دھند لیٹر باکس کی طرف دوڑ پڑی۔ اس نے جیب سے خط نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا۔ دفعتاً کسی گاڑی کے پہیے چرچرائے۔ ایک کار تیزی سے گھوم کر اس سڑک پر آئی تھی۔ اس کی رفتار بے حد تیز تھی۔ غالباً ڈرائیور نشے میں دھت تھا۔ اس کی نگاہ جیسے ہی فلاسی پر پڑی، اس نے پوری قوت سے بریک لگائے۔ پہیے دور تک گھسٹتے چلے گئے۔ فلاسی کو ایک جھٹکا سا لگا۔ لمحے بھر کے لیے اسے یوں لگا جیسے وہ فضا میں معلق ہو گئی ہو۔ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا کی ہر چیز تیزی سے گھومنے لگی۔ وہ فٹ پاتھ کے قریب جا گری۔ اس کا سر فٹ پاتھ سے ٹکرا گیا۔ اندھیرے تیزی سے اس کے ذہن میں اتر آئے تھے اور آنکھوں کے سامنے دائرے ہی دائرے گردش کر رہے تھے۔ وہ خود بھی اپنی ہستی کو ان دائروں کی لپیٹ میں گھومتے دیکھ رہی تھی۔ ایک بار تو اس کا ذہن یوں ڈوبا کہ اس کے ابھرنے کی توقع ہی نہیں رہی، لیکن اگلی ہی ساتھ وہ سنبھل گئی۔ اس نے پلکیں جھپکائیں۔ آنکھوں کے سامنے ان گنت رنگ ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو رہے تھے۔ اسے آس پاس بے پناہ شور محسوس ہونے لگا۔ کار کے ٹائر ایک بار پھر چیخے اور چیخیں اس کے کانوں کے پردے پھاڑنے لگیں۔ لوگوں کا ہجوم اور شور بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے آس پاس چہرے ہی چہرے دکھائی دے رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ چہرے اس کے ارد گرد فضا میں معلق ہوں۔ وہ اس پر جھکتے چلے آ رہے تھے۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ اس کا دایاں ہاتھ اپنے حلق کی طرف اٹھ گیا۔ اس ہاتھ میں وہ خط دبا ہوا تھا جسے پوسٹ کرنے کے لیے وہ گھر سے نکلی تھی۔ اچانک اسے ایک چھوٹا سا معصوم چہرہ دکھائی دیا۔ یہ کسی بچے کا چہرہ تھا جو اپنی تجسس بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ خط بیٹے، اسے پوسٹ کر دینا، اس نے پھنسی پھنسی سی آواز میں کہا اور خط بچے کی طرف بڑھا دیا۔ بچے نے خط اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ وہ لیٹر باکس کی طرف بڑھ گیا۔ فلاسی نے گردن گھمائی اور بچے کو دیکھتی رہی جو ہجوم میں راستہ بناتا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے خط پوسٹ کر دیا اور اس کے ساتھ ہی فلاسی نے آنکھیں بند کر لیں۔ ٹائیگر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اس وقت وہ جن پہاڑوں میں تھا وہاں برف جمی ہوئی تھی اور ہر طرف سفیدی ہی سفیدی بکھری ہوئی تھی۔ آسمان صاف تھا اور ستارے چمک رہے تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی چاندنی میں نہایا ہوا ماحول بے حد حسین لگ رہا تھا۔ ٹائیگر کے جسم پر زیادہ بھاری کپڑے نہیں تھے۔ اس نے جسم کے تمام عضلات میں ایک عجیب سا کھچاؤ پیدا کر رکھا تھا جس کی وجہ سے خنجر کی سی کاٹ رکھنے والی ہوائیں اس کے جسم پر اثر انداز نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ایک پہاڑی پر رک گیا۔ دور اوپر ایک پہاڑی کی چوٹی پر کیبن بنا ہوا تھا۔ کیبن کی کھڑکیاں روشن تھی۔ وہ دیر تک اس کیبن کو دیکھتا رہا۔ اس کیبن کی طرف صرف ایک راستہ جاتا تھا، لیکن ٹائیگر یہ راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے چھٹی حس کسی خطرے کے بارے میں آگاہ کر چکی تھی۔ صدر شیتائی کو ایک خط ملا تھا اور یہ خط بہرام کے ذریعے ٹائیگر تک پہنچ گیا تھا۔ اس خط کے مطالعے نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجرم ذہن ظلم و ستم ڈھانے میں اس قدر بھی گر سکتے ہیں، اور اس وقت وہ اسی خط کی رہنمائی میں ان پہاڑوں کی طرف نکل آیا تھا۔ برفانی ہواؤں کی پرواہ کیے بغیر اس نے اپنا کوٹ بھی اتار دیا۔ کوٹ اتارنے کے بعد اس نے کیبن تک پہنچنے کا ایک راستہ ذہن میں متعین کر لیا۔ یہ راستہ خطرناک تھا اور عام آدمی اس انداز میں کیبن تک پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن ٹائیگر کے لیے بلندی اور فاصلے بے معنی ہو کر رہ گئے تھے۔ اس نے جسم کو متوازن کیا، دونوں پنجوں پر زور ڈالا اور پھر ایک چٹان کی طرف جست لگا دی۔ اس کا جسم کسی ہلکے پھلکے کھلونے کی طرح فضا میں تیرتا ہوا اس چٹان تک جا پہنچا اور پھر اس کی انگلیاں سخت ہوتی چلی گئیں۔ انگلیاں چٹان کے سرے پر جما کر وہ جول گیا۔ رفتہ رفتہ وہ اپنے ہاتھوں پر بلند ہوا۔
اس چٹان پر پہنچنے کے بعد اس نے دوسری چٹان کا جائزہ لیا اور ایک بار پھر اسی طرح جست لگا کر وہاں بھی جا پہنچا۔ 10 منٹ بعد وہ جو بھی کیبن کی ایک کھڑکی سے لگا کھڑا تھا، اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، اندر 4 آدمی تھے۔ اس نے ایک طویل سانس لی، ان میں نمراف شامل نہیں تھا۔ حالانکہ جب وہ اس خفیہ اڈے کی طرف روانہ ہوا تھا تو اسے توقع تھی کہ نمراف سے ضرور ملاقات ہوگی۔ وہ توجہ سے ان چاروں کی باتیں سننے لگا۔ بچہ گاڑیوں میں ڈائنامائٹ لگانے کا کام کل سے شروع کرنا ہے، ایک خطرناک چہرے والا کہہ رہا تھا۔ کس اسپتال سے کام کا آغاز ہوگا؟ غالباً مون سٹار سے۔ میں پوچھتا ہوں، معصوم بچوں کی ہلاکت کا انقلاب سے کیا تعلق ہے؟ چوتھے نے ان تینوں کو گورتے ہوئے کہا، تلحاظ۔ پہلے شخص کا لہجہ بے حد سخت تھا، یہ شخص بے حد نرم دل ہے۔ دوسرے نے ہنس کر کہا، حالانکہ اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کا کوئی بچہ ہے۔ تیسرے نے طنز کیا اور پھر وہ تینوں اس کا مذاق اڑانے لگے۔ جس شخص کو تلحاظ کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا، اس کی آنکھوں سے افسوس کا تاثر ظاہر ہونے لگا، لیکن اس نے اپنے ساتھیوں کو اپنا مضحکہ اڑانے سے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ کیا تم اس مشن میں حصہ نہیں لوگے؟ تلحاظ نے چونک کر اپنے اس ساتھی کی طرف دیکھا جو اسے پوچھ رہا تھا۔ ٹائیگر نے کھڑکی کی اوٹ سے دیکھا۔ لمحے بھر کو اسے یوں لگا جیسے تلحاظ ابھی انکار کر دے گا، لیکن تلحاظ نے انکار نہیں کیا۔ اس کی گردن جھک گئی تھی، گویا اس نے نیم رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم مون سٹار ہی سے کام کا آغاز کریں گے، درست چہرے والے نے حتمی لہجے میں کہا۔ وہاں اس وقت جتنے بھی بچے موجود ہیں ان سب کی گاڑیوں میں ڈائنامائٹ لگا دیے جائیں۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ بچوں کو نظر انداز کر دیا جائے؟ تلحاظ ایک بار پھر مداخلت پر اتر آیا۔ سنو تلحاظ، درست رو لیڈر بولا، اگر تم اس کام میں ہمارا ہاتھ نہیں بٹا سکتے تو تمہیں اس میں مداخلت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تم پہلے تو اتنے بزدل نہیں ہوا کرتے تھے۔ شٹ اپ! تلحاظ اس پر پلٹ پڑا۔ اگر تمہیں بچوں سے اتنی ہی ہمدردی ہے تو تم اس معاملے سے اپنا ہاتھ کھینچ سکتے ہو۔ چلو بات سے بات کر لو، ممکن ہے وہ تمہیں کوئی اور کام سونپ دے۔ ایک ساتھی نے اسے سمجھانا شروع کر دیا۔ بزدل! اسی شخص نے دوبارہ کہا جس پر تلحاظ پہلے بھی گر چکا تھا۔ میں بزدل نہیں ہوں، تلحاظ نے احتجاج کیا۔ تم سب لوگ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہو، اگر تم مل کر مجھے کسی شیر کے پنجرے میں بھی پھینک دو تو میں گھبراہٹ میں مبتلا نہیں ہوں گا۔ مجھے صرف اس بات پر دکھ ہو رہا ہے کہ ان معصوم بچوں کو بلا وجہ ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، جنہوں نے ابھی اس دنیا میں جنم ہی لیا ہے اور یہ شاعری کر رہا ہے۔ دوسرا ہنس کر بولا، دیکھو یار، لیڈر نما شخص اس کا کندھا تھپ تھپا کر بولا، جب انقلاب لائے جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہی ہے۔ نمراف اس ملک میں انقلاب لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ درست ہے کہ اسے ایک بار ناکامی ہو چکی ہے، لیکن یقین کرو اس مرتبہ وہ بڑے ہی منظم طریقے سے کام کر رہا ہے۔ مجھے انقلاب سے کوئی اختلاف نہیں، تلحاظ نے احتجاج کیا۔ مجھے صرف ان بچوں سے ہمدردی ہے جنہوں نے ابھی جنم ہی لیا ہے کہ تم لوگ انہیں تباہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہو۔ پھر یہ کتنا بھیانک اقدام ہے۔ پھول جیسے بچوں کو گوشت کے لوتھڑوں میں تبدیل کرتے ہوئے کیا تم لوگوں کا دل ذرا بھی نہیں دکھے گا؟ ٹھیک ہے، لیڈر حتمی لہجے میں بولا، تم اس مہم پر ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے۔ میں اس منصوبے پر عمل کروں گا اور تم دیکھو گے کہ مجھے کس قدر کامیابی ہوتی ہے۔ ہمیں یہاں دنیا بھر کے جرائم پیشہ لوگوں کے لیے ایک الگ دنیا بنانی ہے اور انقلاب لانا ہے۔ کل تک میں کامیاب ہو جاؤں گا تو اس منصوبے کی تکمیل پر نمراف کی طرف سے مجھے انعام ملے گا۔ نہیں، تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ آواز سن کر لیڈر کی آنکھیں خوفناک ہو گئی۔ اس نے تلحاظ کی طرف دیکھا، لیکن یہ آواز تلحاظ کی نہیں تھی۔ وہ باری باری باقی دونوں ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا، لیکن یہ آواز ان میں سے بھی کسی کی نہیں تھی، اور یہ اس کا وہم تو ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے اچھی طرح سے احساس تھا کہ اس وقت وہ جس کیبن میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں یہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ نیچے سے اوپر آنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، اور اس راستے پر انہوں نے بارودی سرنگیں بچھا رکھی تھی۔ انسانی قدم اس راستے پر پہنچتے ہی دھماکے ہوتے اور پھر اس شخص کے بھی چیتھڑے اڑ جاتے۔ لیڈر اور اس کے ساتھیوں کو کوئی دھماکہ بھی سنائی نہیں دیا تھا۔ پھر وہ بھی تو لیڈر کی طرح اس اجنبی کا سراغ لگانے کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، جیسے حیران ہو کہ یہ پانچویں آواز کہاں سے آئی تھی۔ اچانک کھڑکی کے پرزے اڑ گئے۔ وہ چونک کر ادھر متوجہ ہوئے تو انہیں ایک خوبصورت جوان دکھائی دیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں غیر متحرک تھیں، ان میں بے پناہ چمک تھی۔ قندیلوں جیسی یہ آنکھیں ان پر جمی ہوئی تھی۔ تم میں سے تلحاظ کس کا نام ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ وہ خاموش رہے۔ تلحاظ ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، تلحاظ میرا نام ہے۔ کیوں؟ میں تمہیں ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ تلحاظ نے حیرت سے پوچھا۔ یہی کہ تمہاری موت بہت آسان ہوگی، ٹائیگر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ کسی چیتے کی طرح اچھل پڑا۔ کیبن میں موجود چاروں آدمیوں کے ہاتھ اپنے اپنے ہولسٹر کی طرف لپکے
ریوالور نکل آئے۔ بیک وقت 4 دھماکے ہوئے اور کیبن کی محدود فضا دلدوز چیخوں سے گونج اٹھی۔ ان چیخوں میں وہ آواز دب کر رہ گئی تھی جو ایک کھوپڑی ٹوٹنے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی، لیکن خون کی سرخی اور بکھرتا ہوا گوشت چھپا نہ رہ سکا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کیبن میں خون اور گوشت کے لوتھڑوں کی بارش شروع ہو گئی ہو۔ انہوں نے بڑی پھرتی سے ریوالور نکالے تھے۔ گولیاں بھی فوراً ہی چلی تھی، لیکن ٹائیگر غافل نہیں تھا۔ رفتار اور مہارت دونوں کا بیک وقت استعمال اتنے اچھے انداز میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اگر ٹائیگر کا روحانی باپ اوشان اس وقت وہاں ہوتا تو یقیناً وہ ٹائیگر کی اس کارکردگی کو بے پناہ سراہتا۔ درست چہرے والا لیڈر سب سے پہلے زد میں آیا تھا۔ ٹائیگر کا دایاں ہاتھ کسی وزنی ہتھوڑے کی طرح اس کی کھوپڑی پر گرا تھا اور کھوپڑی چٹکنے کی آواز پیدا ہوتے ہی خون کے چھینٹے یوں اڑے تھے جیسے تربوز ٹوٹنے سے اس کا گودا بکھر جاتا ہے۔ وہ اپنی پھٹی ہوئی کھوپڑی کے ساتھ ساکت کھڑا تھا۔ خون کی چند لکیریں پیشانی سے اس کی آنکھوں اور اس کے رخساروں پر بھی آ گئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے اسے احساس ہی نہ ہو کہ اس کی کھوپڑی پر کیا قیامت ٹوٹ چکی ہے۔ پھر سلو موشن کے انداز میں اس کا جسم جھکنے لگا، ساتھ ہی اس کی آنکھیں بھی بند ہوتی چلی گئیں۔ نصف کے قریب جھکنے کے بعد وہ تیزی سے گرا اور گرنے کی آواز کیبن میں گونج اٹھی۔ وہ پتھر کے مجسمے کی طرح دھماکے سے گرا تھا، حالانکہ اس کی روح کئی لمحے قبل جسد خاکی سے روٹ کر جا چکی تھی۔ درست چہرے والے لیڈر کا چہرہ اب مزید بھیانک ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے ریوالور گر چکا تھا اور نال سے اٹھنے والے دھوئیں کی لکیر ابھی تک فضا میں ٹھہری ہوئی تھی، جیسے شدید ٹھنڈک کے باعث منجمد ہو کر رہ گئی ہو۔ ریوالور سے نکلنے والی گولی ٹائیگر کی بائیں بغل سے نکل کر عقب میں موجود شخص کے سینے پر پڑی تھی اور اس کے ریوالور نے جو شعلہ اگلا تھا وہ ٹائیگر کے سر سے گزرتا ہوا چوبی دیوار میں پناہ گزین ہو گیا تھا۔ لکڑی کی دیوار کا وہ سیاہ سوراخ کسی ویران آنکھ کی طرح سونا سونا لگ رہا تھا اور وہاں بھی خفیف سا دھواں فضا میں منجمد نظر آ رہا تھا۔ شاید یہ ہلکا سا دھواں لکڑی جلنے سے پیدا ہوا تھا۔ کیبن میں موجود باقی 2 آدمی میں سے ایک تلحاظ تھا، وہی تلحاظ جسے ٹائیگر نے آسان موت کا مژدہ سنایا تھا۔ ریوالور نکالنے میں اس نے بھی کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی تھی، لیکن اس نے ٹائیگر نہیں دبایا تھا۔ اس کی وہ انگلی جیسے مفلوج سی ہو کر رہ گئی تھی جس سے وہ ٹریگر دبا سکتا تھا۔ اس کے دائیں بازو سے ٹائیگر کی ایک انگلی اس وقت چھو کر گزری تھی جب اس کا ہاتھ درست چہرے والے لیڈر کی کھوپڑی پر گرنے کے لیے بلند ہو رہا تھا۔ ان لمحوں میں وہ ریوالور تو نکالنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن ٹریگر دبانے کی نوبت نہیں آئی کیونکہ اس وقت تک اس کا پورا بازو ہی ناکارہ ہو گیا تھا۔ سن، بے حس اور ساکت بازو جس کے ہاتھ میں ریوالور تو دبا ہوا تھا لیکن انگلیاں حرکت کرنے سے معذور ہو گئی تھی۔ وہ جہاں تھا اور جس حالت میں بھی تھا بونچکا کھڑا رہ گیا۔ اس نے ٹائیگر کو حرکت کرتے دیکھا تھا، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے ٹائیگر کی بجائے کوئی آسیب حرکت کر رہا ہو۔ اتنی تیزی جیسے فلموں میں انتہائی تیز رفتاری سے چلنے والی ریل کے باعث تصویر حرکت کرتی ہے، اس پر نگاہ جمانا مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ کیبن میں موجود ان 4 درندہ صفت لوگوں میں موجود چوتھا آدمی زمین پر پڑا تھا اور اس کی شہ رگ سے یوں بل بل خون بہہ رہا تھا جیسے اسے کسی تیز دار آلے سے کاٹ ڈالا گیا ہو۔ وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کی انگلیوں میں پھنسے ہوئے ریوالور کی نال سے نکلنے والے دھوئیں کے رخ سے اندازہ ہوتا تھا کہ گولی چلتے وقت ریوالور کی نال اپنی سمت بدل کر خود اسی کے جسم کی طرف ہو گئی تھی۔ اس کی دائیں پسلی میں ایک سوراخ تھا اور وہاں سے خارج ہونے والا خون قمیص میں جمع ہو رہا تھا۔ پھر خون قمیص سے رس رس کر کیبن کے فرش تک پہنچ گیا۔ وہ اپنے ہی ریوالور سے چلی ہوئی گولی کا شکار ہوا تھا، لیکن اس کی موت ابھی واقع نہیں ہوئی تھی۔ وہ بری طرح تڑپ رہا تھا۔ جو گولی اس کی پسلیوں کے پنجرے میں داخل ہوئی تھی اس نے غالباً دل کو نقصان نہیں پہنچایا تھا اور ٹائیگر کی بائیں ہتھیلی کے کنارے نے کسی تیز دار چھری کی طرح جو اس کے نرخرے پر وار کیا تھا اس نے شہ رگ کاٹ دی تھی۔ جسم اور روح کا رشتہ محض چند کچے ریشوں کی وجہ سے قائم تھا اور یہ ریشے بھی اس کے تڑپنے کی وجہ سے ایک ایک کر کے ٹوٹتے جا رہے تھے۔ آخری ریشہ بھی ٹوٹ گیا۔ وہ ساکت ہو گیا۔ اس کے چہرے پر کرب و اذیت کے تاثرات منجمد ہو کر رہ گئے تھے اور اس کا چہرہ دیکھ کر کسی انسانی چہرے کا ہرگز گمان نہیں ہوتا تھا۔ تلحاظ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی موت کا منظر دیکھ رہا تھا۔ ٹائیگر نے تلحاظ کی طرف دیکھا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، وہ بڑے ہی خوشگوار انداز میں بولا، تمہاری موت بے حد پرسکون ہوگی۔ لیکن میں نہیں دوست، ٹائیگر نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکتے ہوئے کہا، تم ایک اچھے آدمی ہو۔ کچھ دیر پہلے میں نے جو گفتگو سنی تھی اس نے مجھے بے حد متاثر کیا تھا اور اسی سے یہ اندازہ بھی ہوا کہ تم واقعی ایک اچھے آدمی ہو اور میں کسی اچھے آدمی کو مرنے سے پہلے ہکلاتے دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ مگر میں تلحاظ تھوک نکل کر بولا، اچھا ایک شرط پر میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں۔ تلحاظ کی آنکھوں میں مایوسی کی جیلیں تیر رہی تھی۔
ان جھیلوں میں اچانک ہی امید کی ایک لہر اٹھتی محسوس ہوئی۔ اگر تم میری ایک بات کا جواب دینے میں کامیاب ہوگے تو میں تمہاری زندگی نہیں چھینوں گا۔ میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ وہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ مہروں کو کبھی حقائق سے آگاہ نہیں کیا جاتا، ٹائیگر نے نرم لہجے میں کہا، لیکن میں جو کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اس کا تعلق جمالیات سے ہے۔